اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون ام لهم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعهم بسلطان مبین ہم له البنات ولکم البنون ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون ہم یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا صحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا وہی ان پر حاکم ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ سن لیتے ہیں؟ تو ان سننے والوں کو چاہیے کہ وہ اس پر کوئی واضح دلیل پیش کریں. کیا اللہ کی بیٹیاں ہیں اور تمہارے بیٹے ہیں؟ کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب کر رہے ہیں کہ وہ اس تاوان کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں؟ یا ان کے پاس غیب ہے جو وہ لکھ رہے ہیں؟ یا وہ کوئی دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ سو کفار خود اپنے دھوکے کا شکار ہیں. کیا اللہ کے سوا کوئی اور ان کی عبادت کا مستحق ہے؟ اللہ اس سے پاک ہے جس کو وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں. اور اگر وہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھ لیں تو وہ کہیں گے کہ یہ تو اوپر تلے بادل ہیں. سو آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں حتیٰ کہ یہ اس دن کو پا لیں جس میں ان کو بے ہوش کر دیا جائے گا، جس دن ان کی سازش ان کے کسی کام نہیں آئے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العالمین کے فضل سے سورہ طور کی مزید آیات بینات کی تلاوت آج نصیب ہوئی ہے. گزشتہ نشست اور اس سے پیوستہ نشست میں آپ کی خدمت میں بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کی طرف سے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف جو مختلف قسم کی منصوبہ بندیاں ہوتی تھیں، جو مکر و فریب ہوتے تھے، یا ان کی سوچوں میں جو چل رہا ہوتا تھا رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف، اللہ کریم نے وہ سارا بیان کیا ہے اور اس کا بلیغ طریقے سے رد فرمایا ہے. دوسری آیات بھی آن پہنچتی ہیں کافروں کے ان مختلف نظریاتی رویوں کے مخالفت کرتے ہوئے کافروں کو دستک دینے کے لیے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کی نشست میں کیا ہے. کافروں کی طرف سے یہ بات چلتی تھی اور قرآن حکیم میں لکھی بھی ہوئی ہے. نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ کو ایک یتیم بچے ہی کو منتخب کرنا تھا. رجل من القریتین عظیم، یہ بندہ اس قبیلے والا اور یہ بندہ اس قبیلے والا، دو بندے انہوں نے نامینیٹ کیے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو نبوت عطا کر دیتا. لازمی تھا کہ ایک یتیم بچہ جس کا باپ سر پر نہیں ہے، غریب ہے، بظاہر مفلوق الحال ہے، کوئی خزانے کی تجوریاں نہیں ہیں، جیسے کہ کافر لوگ اسی طرح کی الٹی سیدھی باتیں سوچتے رہتے تھے اور ہانکتے رہتے تھے. ان کا رد کرتے ہوئے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ام عندهم خزائن، یہ اللہ نبوت کا خزانہ جس کو عطا فرمانا چاہتا ہے، اور اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نبوت کا خزانہ ہے. ویسے اللہ کے بہت سارے خزانے ہیں، خزائن جمع کا صیغہ ہے. بارش کے خزانے اس کے پاس، رزقوں کے خزانے اس کے پاس، دولت کے خزانے اس کے پاس، صحت کے خزانے اس کے پاس، بیماریوں کے خزانے اللہ کے پاس، خوشیاں دینے کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس، بندوں کو راحت مند کرنے کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس، جوانیوں کی دہلیز تک پہنچانے کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس. الغرض جو شے انسانی نعمت کے درجے میں آتی ہے اس سب چیزوں کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس. ان خزانوں میں سے ایک عنوان ہے نبوت. تو کافروں نے چونکہ نبوت کے حوالے سے یہ اعتراض کر رکھا تھا
تو رب کائنات نے فرمایا کہ ام عندہم خزائن، نبوت کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی، کیا یہ خزانہ ان کے پاس ہے کہ اللہ کے پاس ہے؟ اللہ جس کو دینا چاہے گا دے گا۔ اللہ نے تم سے کوئی پوچھ کر تھوڑا بانٹنا ہے، اور یہ بات میں آپ کو کئی بار عرض کر چکا ہوں۔ بات اگرچہ یہاں تو نبوت کے لیول کی چل رہی ہے کہ نبوت اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے۔ تیسرے سپارے کے اندر رب کائنات نے اس بات کا یوں اعلان کر رکھا تھا، یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت خاصہ کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ وہاں رحمت سے مراد ایک معنی نبوت ہی تھا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، کون اللہ کے نور کو سنبھال سکتا ہے؟ کہاں تم ہو کہ اللہ کے ساتھ زمانوں سے کئی اور خدا بنا رکھے ہیں، اور کہاں میرے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوتے ہیں تو آتے ہی اپنی جبین نیاز اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں۔ کیا تمہیں منتخب کیا جائے؟ اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ کون اس بات کی لیاقت اور اہلیت رکھتا ہے، کس کو رب کائنات نبوت کا بوجھ اٹھانے کے لیے باصلاحیت بنا دیا ہوا ہے۔ ان کا رد کر دیا۔ نبوت اللہ کی عطا ہے، نبوت کوشش سے نہیں مل سکتی، نبوت سفارشوں سے نہیں چلا کرتی، نبوت اپنی ریاضت اور عبادت سے نہیں ملتی، نبوت اپنی عقل اور دانائی جو بندہ سمجھتا ہے کہ بہت میں عقل مند ہوں اس بنیاد پر نہیں ملتی۔ نبوت اللہ کا ایسا عظیم الشان تحفہ ہے، ازلوں ہی میں رب کائنات نے روحوں کو منتخب کر لیا تھا کہ اس جناب کو ہم نے موسیٰ پیغمبر بنا کر کے نبوت کا تاج عطا کر دینا ہے، فلاں جناب کو ہم نے ابراہیم پیغمبر بنا دینا ہے، فلاں جناب کو ہم نے نبوت عطا فرما دینی ہے۔ جب سب نبوتیں بانٹ دی گئیں تو رب کائنات نے اس سے بھی پہلے فیصلہ کر رکھا تھا، ان سب نبیوں کے حصے میں نبوت آئی ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ نے نبوت تو عطا فرمائی ہی فرمائی ہے، لیکن نبیوں کا سردار بھی ان کو اللہ نے بنا دیا ہوا ہے۔ ام عندہم خزائن ربک، تاریخی پس منظر کے حوالے سے تو جو میں نے آپ کو بتانا تھا بتا دیا۔ اس آیت کے اترنے سے تاریخی حوالہ جات اور معاملات کیا ہیں، باقی رہی بات ہم اپنی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے جان لیں۔ میرے پیارے دوستو یاد رکھ لیجئے، ہر شے کا خزانہ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت میں رکھا ہوا ہے اور اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے۔ خوشیاں اللہ ہی دیتا ہے، غمیاں اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ ایمان اور نظریہ ہمیشہ کی طرح ہمیں مضبوط کرتے ہی رہنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں یاد رکھ لیں، مسجد اور محراب، ویسے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن حکیم تمام علوم کا منبع ہے، تمام علوم کا مرجع ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں، اس میں آیات ہیں، اس میں اصول ہیں، اس میں ضوابط ہیں۔ اطباء بھی ادھر رخ کرتے ہیں، قانون دان بھی ادھر رخ کرتے ہیں، ڈاکٹرز بھی ادھر رخ کرتے ہیں، وکیلوں کو بھی یہاں آنا پڑتا ہے، اور جو افلاطون ٹائپ لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی قرآن حکیم کی رہنمائی سے فیض پانا ہوتا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ جتنے شعبہ ہے زندگی ہیں، جتنے شعبہ ہے علم ہیں، ان سب شعبوں کے لیے قرآن حکیم میں تعلیم موجود ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، جب قرآن حکیم محراب میں کھلتا ہے تو اس وقت اس کا جو بڑا عنوان ہوتا ہے، ان سب عنوانات کے ساتھ ساتھ بڑا عنوان انسانی ہدایت کا ہوتا ہے۔ ہم جب قرآن حکیم کو سمجھنے کے حوالے سے لے کر بیٹھتے ہیں تو اس وقت ہمارے پیش نظر ہم ڈاکٹر بن جائیں گے یہ کبھی نہیں ہوتا، ہم حکیم بن جائیں گے یہ کبھی نہیں ہوتا، ہم قانون دان بن جائیں گے یہ کبھی نہیں ہوتا۔ جو بھی قرآن کا طالب بن کر قرآن کے سامنے بیٹھتا ہے اس کا بڑا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھ پر ہدایت کا دروازہ کھل جائے، اے اللہ تعالیٰ ہمارا دل بدل جائے، اللہ کریم اپنی رحمت اور توجہ ہم پر فرما دے۔ چونکہ بڑے مقاصد یہی ہوتے ہیں، اسی لیے محراب میں بیٹھ کر کسی اور کی مجبوری ہے یا نہیں، لیکن میری تو مجبوری یہی ہے کہ محراب میں بیٹھ کر ہم نے قرآن حکیم سے بہت کچھ جاننے کے باوجود پہلی اور آخری توجہ ہمیں ہدایت پر ہی مرکوز کرنی ہوتی ہے، ہمیں اپنے اصلاح احوال پر ہی مرکوز کرنی ہوتی ہے۔ محراب اور منبر مرکز ہے ہی انسانوں کو انسانیت سکھانے کے لیے ہے، انسانوں کو آدمیت سکھانے کے لیے ہے، کاروان آدمیت کو منزل تک پہنچانے کے لیے جو خیر کے راستے ہیں ان خیر کے راستوں کا تعین کرنا۔ محراب اور منبر میں قرآن جب کھلے گا تو انہی ایسے عنوانات ہوتے ہیں، یہ ایک بار بھی ڈسکس کیے جائیں گے، دوسری بار بھی زیر بحث آئیں گے، سینکڑوں مرتبہ آئیں گے، تو سینکڑوں مرتبہ ہمیں گھوم گھام کر آخرکار اسی منزل کو اپنا متعین کر کے تو اسی طرف اپنا سفر طے کرنا ہوتا ہے۔ تو لہذا آئیے ہم جاننا چاہیں، اس سے پہلے بھی یہ عنوان ہم جان چکے ہیں اور سیکھ چکے ہیں، خزانے سارے اللہ کے پاس ہیں، غمیاں ادھر سے ہیں، خوشیاں ادھر سے ہیں، صحت مندی ادھر سے ہے، مرض ادھر سے ہے، خوشحالی ادھر سے ہے، تنگ دستی ادھر سے ہے۔ میں دو طرح کی جملے آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، ایک تو آپ یاد رکھ لیں کہ آج بھی آپ نے سمجھا اور پہلے بھی، دیکھو کیا الفاظ کیا ہیں، ام ہم المسیطرون، کیا یہ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، یعنی کافر لوگوں کو کہا گیا، کیا یہ مسلط ہوئے پڑے ہیں، کیا یہ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے متولی بنے ہوئے ہیں؟ مانا کیا تھا، اگر کافر نہیں ہے جو کہ زور آور بھی تھے، اس آئینے کو اٹھا کر ایک طرف رکھ لیجئے۔ اب آپ اور میں دیکھنا چاہیں گے، اگر ہم میں سے کوئی صاحب ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ذرا
جبر اچھا لگتا ہے، ظلم اچھا لگتا ہے، چھا جاؤ اچھا لگتا ہے، غالب ہو جاؤ اچھا لگتا ہے، ہر ایک بندہ مجھے سلامی کرے انہیں اچھا لگتا ہے، میں سب سے بڑا ہوں انہیں اچھا لگتا ہے یہ سوچنا، مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے اسے یہ سوچنا اچھا لگتا ہے، میرے بغیر کون کہاں کہاں چل سکتا ہے اسے یہ سوچنا اچھا لگتا ہے، میں نے اگر ہاتھ کھینچ لیا تو اب دیکھوں یہ چلتا کیسے ہے، جسے جو اس کیٹیگری کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں جان جانے تم بڑے مفلوق الحال لوگ ہو، تم بڑے غریب لوگ ہو، تم بڑے کنگال لوگ ہو، تم بڑے مفلس لوگ ہو، تمہارے ہاتھ میں تو ہے ہی کچھ نہیں ہے، تم اس طرح کی سوچتے ہو تمہارے ہاتھ میں تو ہے کچھ نہیں ہے۔ رب کائنات نے کہا ام عندہم خزائن ربک، رحمت کے سارے خزانے تو اس کے پاس ہیں، دولتوں کے سارے خزانے تو اس کے پاس ہیں، غمیاں آئی ہیں تو ادھر سے آئی ہیں، کسی نے تعویذ ڈال کر تمہیں غمیاں نہیں دے دی ہیں، خوشیاں آئی ہیں تو ادھر سے آئی ہیں، کسی کے تمہارے سر پر ہاتھ رکھ دینے سے خوشیاں نہیں آئی ہیں، لہذا اگر تم اس درجے میں سے کوئی صاحب اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں نہ ہوا تو پھر دیکھوں یہ چلتا کیسے ہے، اسے جان جانا چاہیے جب تو نہیں ہوتا تھا تب بھی یہ کائنات ایسے ہی چل رہی تھی، اور ان قریب پھر تو جب تو نہیں ہوگا تب بھی کائنات ایسے ہی چلتی رہے گی۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے سمندر سے 2 ڈول پانی نکال لو کچھ بھی اسے معلوم نہیں ہوا، دیکھنے والے کو پتہ ہی نہیں چلا کہ 2 ڈول پانی کام ہوا بھی ہے کہ نہیں، اپنی بورنگ سے 2 ڈول اس میں ڈال دو اسے فرق نہیں پڑا، ایسے ہی جیسے سمندروں سے کچھ پانی نکل جائے اسے پتہ نہیں چلتا اور محسوس ہی نہیں ہوتا، 2 ڈول ڈل جائیں پتہ ہی نہیں چلتا، انسانیت کے سمندر کا حال بھی یہی ہے، ہر ایسا سوچنے والا وہ جان جائے ان قریب تو اٹھا لیا جائے گا، تیرے جانے سے کچھ بھی نظم و ضبط میں فرق نہیں آنا ہے، یہ انسانوں کا سمندر موجزن رہے گا، یہ آدمیت کی خوشیوں کی لہریں آتی جاتی رہیں گی، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہاں جو اللہ کے خاص مقرب بندے ہوتے ہیں وہاں یہ بات ہے کہ ان کی رضامندی کے ساتھ اللہ نے اپنی رضا جوڑی ہوتی ہے، جدھر وہ توجہ کرتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، یہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں خاص کر کے خاصان خاص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں نے ایک طبقہ انسانیت کو خیر کی دعوت دے دی اور بتا دیا ٹوٹ کر رہو بکھر کر رہو اچھی بات ہے، اگر میں آپ سے کہوں نہ کہیں کہ آپ کبھی اپنے آپ کو قرآن و سنت کی چھاننی میں چھان کر دیکھیں تو خود سارے چھن کر نیچے گر جاؤ گے کیونکہ مٹی ہو اور مٹی چھن کر نیچے گر جایا کرتی ہے، اس سے زیادہ وجود آپ کا نہیں ہے اور نہ ہی اس سے زیادہ وجود میرا ہے، یہ ایک طبقہ فکر کو میں نے دعوت دی اور وہ دوسرا طبقہ فکر جو باہر مغلوب ہونے کی وجہ سے کمزور ہونے کی وجہ سے ان ایسی سوچتے رہتے ہیں کہ فلانے نے میرے ساتھ ایسا کر دیا ہوگا، فلانے نے میرے ساتھ ایسا کر دیا ہوگا، یہ وجہ ہو گئی ہوگی، وہ تعویذ ڈال دیا ہوگا، پھر اس نے کوئی نظر لگا دی گئی ہوگی، اور بھائیو یہ نظریں بھی اللہ کے حکم ہی سے لگا کرتی ہیں، یہ تعویذوں کی اثر بھی اللہ کے حکم ہی سے ہوا کرتے ہیں، تمہیں جاننا چاہیے کہ تمہارے سر پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے، تمہارے سر پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر تم کہو کہ میری خوشیاں اس کے ساتھ منسلک تھیں، میری غمیاں اس کے ساتھ منسلک تھیں، باقی ماں باپ کے بہن بھائیوں کے جو حقوق ہے وہ اپنی جگہ مسلم، لیکن جو ماحول میں جو عکاسی جو نظریہ تم لیے بیٹھے ہوئے میں اس پر آپ کو قرآن پاک کی ضرب لگا کر دینا چاہتا ہوں، آؤ میں ایک فیصلہ کن آیت آپ کو سنا دوں، رب کائنات نے ارشاد فرما دیا لو صدق اللہ لکان خیر لہم، اللہ کے ساتھ سچے ہو جاؤ اللہ تمہیں خیر ہی عطا فرما دے گا، اللہ سے رشتہ مضبوط کر لو اللہ تمہیں خیر ہی عطا فرمائے گا، اللہ سے جڑنے والا خالی ہاتھ بھی ہو میں کہتا ہوں تب بھی وہ کائنات کی چابیاں کائنات کی بادشاہتیں اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے، کیا بڑے بڑے اکابر بزرگوں کے بارے میں یہ نہیں سنا ہے، میں چلو بزرگوں کے پاس بھی یہ بات ہے، میں بزرگوں کے جو سردار ہیں حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا ان کے بارے میں 1-2 تاریخ کے حقائق آپ نے نہیں پڑھے ہیں، مانگنے والا سائل آیا تھا تو اس وقت بظاہر بھلے آپ کی جیب میں کچھ نہیں تھا، آپ نے مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر اس کے ہاتھ میں ڈالا، اسے ہاتھ جو کھول کے دیکھا تو وہ سونے کا ڈھیلا بن چکا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اللہ کی طاقت کے اللہ کے کلمہ کن کے مظاہر ہوتے ہیں جو اللہ نے اپنے خاص مقرب بندے تو بظاہر خالی ہاتھ بھی ہوں تو میں کہتا ہوں پھر بھی ان کے ہاتھوں میں پتھر بھی آ رہے ہیں تو اللہ ان کو سونے کا بنا دے، ان کے ہاتھوں میں مٹی کے ڈھیلے آ رہے ہیں تو اللہ انہیں چاندی کا بنا دے، جو اللہ کے مقربین ہوتے ہیں وہ خالی ہاتھ بھی ہوں لیکن اللہ سے تعلق ان کا سلامت رہے تو رب کائنات نہ اس جہان میں اور نہ اس جہان میں کبھی ان کو پائمال نہیں کرتا ہے، کبھی ان کو ذلیل نہیں ہونے دیتا، کبھی ان کو رسوا نہیں ہونے دیتا، ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو کبھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے، تاریخ کا آئینہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اپنی فکر کو مضبوط کرو، میں نے یہ آئینہ بھی آپ کو بتا دیا، آپ کا بادشاہ بھی اللہ ہے، آپ میں نیچے والے درجے میں بول نہیں سکتا کہ میں کہوں کہ وزیر بھی تو یہ بھی تو وہ بھی، آپ کا بادشاہ بھی اللہ ہے، آپ کا رب بھی اللہ ہے، آپ کو دینے والا بھی اللہ ہے، آپ کی جھولیاں بھرنے والا بھی اللہ ہے، ہاں وسائل جو ہیں ان کا کبھی ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں لیکن سارے فیصلے ادھر ہی سے چلتے ہیں، قل کل من عند اللہ، محبوب ان کو سمجھا دیجیے جو بھی تمہاری زندگی میں جو بھی چھوٹا بڑا واقعہ رونما ہو رہا ہے وہ ادھر ہی سے چلتا ہے جو تمہاری زندگی میں آ کر رونما ہو جاتا ہے، عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، خود آپ یہ طبقہ بھی اپنے معاملات کو اللہ کی طرف رجوع کرے اور یہ طبقہ جو خود ہی نظریاتی طور پر بہت بڑا بن جاتا ہے انہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں یہ جو چند دولت کے ریل پیل آ رہے ہیں یہ بھی تمہاری اپنی نہیں ہے، یہ بھی تمہاری اپنی نہیں ہے، اللہ نے تمہارے ہاتھوں سے گزار کر کسی اور کو دے دینی ہے،
صرف تمہارے ہاتھوں سے گزر رہی ہے. کروڑوں میں ہو تو کروڑوں میں، اربوں میں ہو تو اربوں میں، تمہارا کچھ بھی نہیں. تمہاری وہ 2 روٹیاں ہی ہیں، وہ تمہارے سال کے 2-4 سوٹ ہی ہے جو تم نے پہن لینے ہیں. تمہارا وہ 1 آدھ بوٹ ہی ہے جو سال بھر میں تم نے توڑ کر اسے بوسیدہ کر دینا ہے. اس کے علاوہ تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. تم سب یہ تمہارے ہاتھوں سے ضرور گزر رہا ہے لیکن اگلی نسلوں تک منتقل ہونے جا رہا ہے. اس آیت سے فیض لینے کے بعد، تربیت لینے کے بعد، دستک لینے کے بعد اور اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے بعد، نظریے کو پاک کرنے کے بعد، سوچوں کو ستھرا کرنے کے بعد، اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کی دعوت آپ کی سماعتوں سے ٹکرا دینے کے بعد ہمیں اب اگلی آیت کی طرف بڑھ جانا ہے. ام لہم سلم یستمعون فیہ، ام لہم سلم یستمعون فیہ، ام لہم سلم یستمعون فیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے کہ مجھے میرا اپنا تو پتہ ہے، جب کہ الٹی سیدھی خبر مجھے کوئی سناتا ہے میں کہتا تیرا یہ سوچ ہے کہ علم ہے؟ سوچ ہے تو اس کا تو اعتبار نہیں، علم ہے تو کہاں سے آیا؟ یہ جو تو کہہ رہا ہے علم ہے کہ سوچ ہے؟ علم ہے تو کہاں سے آیا؟ بتا تیرا سورس آف علم کیا ہے؟ بتا سکے یا نہ بتا سکے. میں نے تو ماحول سے ایک جملہ نکال کر آپ کو کہنا چاہا. شور ڈال رہے تھے. پچھلی آیات اگر آپ کو یاد ہیں تو کیا کہتے تھے؟ ام یقولون شاعر، یہ کہتے ہیں کہ حضور شاعر ہیں. نتربص بہ ریب المنون، انتظار کرو، شاعروں کی زندگی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، ان کی دعوت اتنی مضبوط اور مستحکم نہیں ہوتی. ان قریب کوئی آفت پڑے گی، نعوذ باللہ العزیز، مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، رہ جائے گی ان کی شاعری، وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گی. انہیں نبوت اور شاعری میں فرق نظر نہیں آ رہا تھا، وہ نبی اور شاعر میں فرق نہیں جان رہے تھے. انہیں مستحکم علم اور محکم علم، محکم آیات بینات کا علم اور کچی اور ناپید سوچوں سے پیدا ہونے والے شعروں میں کوئی فرق ان کو محسوس نہیں ہو رہا تھا. تو کہتے ہیں اچھا اگر ہم کہیں سے بھی کامیاب نہیں ہو سک رہے، انتظار کرتے ہیں محمد مصطفیٰ کے مر جانے کا، مٹ جانے کا. نعوذ باللہ العزیز، یہ کافروں کا قول ہے، ہلاک ہو جانے کا، بات ختم ہو جائے گی. ان کی اس سوچ پر رد کیا رب کائنات نے. ام لہم سلم، محبوب ان سے پوچھو کوئی سیڑھی ہے تمہارے پاس جو آسمانوں تک جاتی تھی، وہاں سے لوح محفوظ تک جاتی تھی، اور وہاں فرشتے جو آپس میں بحثیں کرتے تھے کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا. تو ان بحثوں میں سے ایک بحث یہ تھی کہ فلانی تاریخ کو محمد مصطفیٰ واپس آ جائیں گے، اور انہوں نے سن لیا ہو تو یہ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سن آئے ہیں محمد جانے والے ہیں. کیا ایسا ہوا ہے؟ ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے؟ نہیں، ان کے پاس کوئی سیڑھی بھی نہیں ہے. یہ دیکھو بھائی، آپ کو میں نے کیا کہا کہ انسانی لہجوں سے قریب آ کر قرآن سٹ تو مارتا ہے، سٹے ہم بھی مارتے ہیں، تو ہمارے سٹے مختلف موقعوں پر مختلف قسم کی ہوتے ہیں. تو قرآن پاک نے ذات ماری اور رد کیا اور کہا تمہارے پاس سیڑھی ہے جو اوپر سے سن کر آئے ہو فرشتوں کی میٹنگ کو. مانا کہتا ہے کہ تمہارے پاس سیڑھی نہیں ہے. ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعہم بسلطان مبین. اگر ہے تو کوئی دلیل لے کر آؤ نا، کہ ادھر سے سنا تھا کہ محمد مصطفیٰ کی دعوت رک جائے گی، مٹ جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. حالانکہ تمہارے پاس تو نہیں ہے، لیکن پیارے محمد حبیب پاک آپ ان کو سنا دیں کہ میرے پاس دلیل ہے کہ میں باقی رہنے کے لیے آیا ہوں، میرے پاس دلیل ہے کہ میری نبوت چلے گی، میرے پاس دلیل ہے کہ میری دعوت آگے بڑھے گی، میرے پاس دلیل ہے کہ کائنات کی ساری منزلیں رب کائنات ہیں محمد مصطفیٰ کے قدموں میں ڈھیر کر دی ہیں. میرے پاس دلیل ہے کہ تم میری دعوت کو روک نہیں سکتے ہو، میرے پاس دلیل ہے اور میرے پاس وحی کی طاقت ہے. مولا کائنات کا کیجئے اعلان. رب کائنات نے حضور سے اعلان کروا دیا، انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. محبوب اعلان کر دیجئے، ہم رب جو ہیں، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا کس بات کا، ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد فرمائیں گے، ہم اپنے رسولوں پر ایمان لانے والوں کی بھی مدد فرمائیں گے. فی الحیات الدنیا، اس دنیا میں ہوں گے تو ادھر بھی مدد فرمائیں گے، قیامت کا دن ہوگا تو ہم ان کی ادھر بھی مدد فرمائیں گے. میرے پاس دلیل ہے، مجھ سے سن لو، میرے پاس دلیل ہے، میرے پاس فرشتوں کا آنا جانا ہے، میرے پاس وحیوں کا نزول ہوتا ہے، میری مبارک پشت پر رب کائنات کی قدرت کی تھپکی ہے، زور ہے، پیٹ ہے مجھے اللہ کی قدرت اور طاقت کی. ہاں تم تو میری دعوت کے رکنے کا انتظار کر رہے ہو، تم سن کر بھی نہیں آ سکے، تمہارے پاس دلیل بھی نہیں ہے. میں نے اپنے رب سے کلام سنا بھی ہے اور میرے پاس دلیل بھی ہے. تو دیکھ لیجئے پھر کیا ایسا ہونا گیا، کیا ایسا ہونا گیا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دعوت کو دبانے کے باوجود، پورا زور لگانے کے باوجود 13ویں سپارے میں رب کائنات نے یہ فرما دیا کہ کافروں کے مکر اور فریب اس قدر زیادہ ہو چکے تھے، اس قدر زیادہ ہو چکے تھے کہ اگر یہ پہاڑوں پر ڈالے جاتے، پہاڑ بھی ہل کر رہ جاتے، چٹانیں بھی ہل کر رہ جاتی اور زمین میں زلزلہ ہو جاتا. کہ جتنے فریب اور مکاریاں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی تھیں، اگر نہیں ہلے تو محمد مصطفیٰ ہی ان کی مکاریوں سے نہیں ہلے ہیں. اور اگر نہیں تذبذب پیدا ہوا اور اضطراب پیدا ہوا تو وجود محمد تھا جو اللہ کی رحمت میں گھومتا ہوا خمیر لے کر کے تو حسن جلوہ کا پیکر بن کر تشریف فرما ہو گئے تھے، جو ان مکاریوں سے اور فریبیوں سے نہیں ہل سکے. ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعہم بسلطان مبین. صلی اللہ علیہ
علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ دیکھو یار، میں آپ سے یہ بات عرض کر دوں، چلتے چلتے یہ بات میں عرض کر دوں کہ جو بندہ محراب میں بیٹھتا ہے، اور جو بندہ منبر پر بیٹھتا ہے، اور جو بندہ ایمان لا کر حضور رحمت عالم کے ساتھ جڑ جاتا ہے، مکہ میں 13 سال رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام رہے، اعلان نبوت کے بعد لگ بھگ 13 سال آپ رہے، مسلمان بھی کم تھے، تو اس دور میں پھر ایک دن ایسا بھی تھا اول زمانوں میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے کون؟ جناب خدیجہ، وہ تو ویسے گھر رہنے والی خاتون تھی۔ جناب علی، ان کی عمر تو ویسے اس وقت بہت کم تھی۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے ہی تو تھے۔ جناب زید غلام تھے ویسے ہی۔ تو اتنا زمانہ، اول زمانہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ہی رہے ادھر، اور قریب ترین کے جو ساتھی تھے ان میں سے ایک ویسے ہی خاتون ہے، ایک ویسے ہی بچے ہیں، اور ایک جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بھی حضور کی عمر سے قریب ہیں۔ اس زمانے میں حضور کو گرا لینا، نعوذ باللہ العزیز، موت کے منہ میں دھکیل دینا، نعوذ باللہ العزیز۔ اچھا، رسول اللہ علیہ السلام کو پکڑ کر قتل کرنے کی، اچھا یہ بات ہوئی بھی، قرآن پاک نے کہا ہے قتل کرنے کی بات ہوئی بھی، تو قتل کرنے کے لیے پلان بھی تیار کر لیا گیا، حضور کے گھر کا گھیراؤ بھی کر لیا گیا۔ وہ تو رسول اللہ علیہ السلام کو رب کائنات نے خبر دی کہ آج رات آپ بھی مکہ سے مدینہ کی طرف تشریف فرما ہو جائیں، اور حضور گئے بھی، اور ان کی صفوں سے درمیان سے گزرتے ہوئے گئے جو سونتی ہوئی تلواریں لے کر کھڑے تھے، لیکن دیکھو کبھی بھی حضور کا نقصان نہ کر سکے، زور لگائے، فریب کیے، مکاریاں کی۔ حضور تنہا بھی تھے، تنہائیوں میں بھی تھے، تنہا بھی تھے اور تنہائیوں ہی میں بھی تھے، جلوتوں میں ان کے پاس گئے، خلوتوں میں ان کے پاس گئے، لیکن کچھ کر نہ سکے، کیونکہ پیچھے مدد کا وعدہ رب کائنات کا تھا۔ اللہ نے جو عنوان جہاں تک پہنچانا تھا اللہ فیصلہ کر چکا تھا۔ رسول پاک علیہ السلام کو دنیا میں 63 سال رہنا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ 63 سال سے پہلے کوئی حضور کو کچھ بال بھی بیکا نہ کر سکا۔ بدر بھی ہوا لیکن حضور پھر سلامتی میں، خندق بھی ہوا حضور پھر سلامتی میں، احد بھی ہوا حضور پھر سلامتی میں، حنین بھی ہوا پھر بھی حضور سلامتی میں۔ میں کہتا ہوں کہ کیا مار کے نہ ہوئے، کیا حضور پر قتل کرنے کے لیے اقدامات نہ ہوئے، سارا کچھ ہوا لیکن حضور بچے رہے، محفوظ رہے، سلامت رہے۔ کیا یہ سیرت آپ کے لیے کافی نہیں؟ یہ پکچر آپ کے لیے کافی نہیں؟ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی نہیں؟ یہ نمونہ آپ کے لیے کافی نہیں؟ تم تنے تنہا بھی ہو گئے اے عام لوگوں اور اے محراب نشینوں، تم تنے تنہا بھی ہو گئے، تو پھر بھی جب تک اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق سلامت رہے گا یہ سارے مل کر بھی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ میں تو آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، میں تو آپ کو نظریاتی طور پر اللہ سے قریب کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، دستک دے رہا ہوں کہ اللہ ہی ہے جو سارے فیصلے فرما دیتا ہے۔ یہ سارے مل کر بھی تمہارا، یہ خاندانوں کے اندر رولے پڑتے رہتے ہیں، خبریں ملتی رہتی ہیں، یہ سارے میرے مخالف ہو گئے ہیں جی، یہ سارے میرے ساتھ ایسے کرتے ہیں جی، ہو جائیں کیا ہے، آپ اللہ سے ٹھیک رہو، اللہ کبھی تمہاری کانڈ نہیں لگنے دے گا، آپ اللہ سے سلامت رہو، اللہ تعالیٰ کبھی تمہیں نیچے گرنے نہیں دے گا۔ کبھی سلپ ہو بھی گئے کسی اپنی کرنی کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد کا سہارا دے گا، تمہیں پھر سے اٹھا لے گا۔ ام لہم سلم ام لہ البنات ولکم البنون ام لہ البنات ولکم البنون۔ عجیب باتیں کرتے تھے۔ میں نے کہا ان کی مختلف زمانوں کی سوچیں اس رکوع میں اکٹھی کر دی گئیں، ان کی مختلف زمانوں کی اقوال، ان کے مختلف زمانوں کے مکر، ان کے مختلف زمانوں کے فریب رب کائنات نے یہاں جمع فرمائے۔ یہ کہتے ہوتے تھے کہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں، بیٹے ہمارے ہیں، یہ عجیب تو قول۔ رب کائنات نے کہا حد ہو گئی ہے، الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی۔ تم کہتے ہو کہ بیٹیاں اللہ کی، بیٹے ہمارے، یہ کتنی نامناسب قسم کی تقسیم تم نے کی ہے۔ بیٹیوں کو تم پسند نہیں کرتے ہو، کمزور مخلوق سمجھتے ہو، ٹلی سمجھتے ہو، مخلوق تمہارے کسی کام کی نہیں ہے، اور جو کسی کام کا نہیں اسے تم اللہ کے لیے متعین کرتے ہو، اور تم سمجھتے ہو بیٹے ہی تو سب کچھ ہوتے ہیں، طاقت، سہارا، وسیلہ، بڑھاپے کے اندر مدد وغیرہ وغیرہ، بیٹوں کو سارا کچھ سمجھتے ہو، تو اچھا مال اپنے لیے اور نکما مال اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تلک اذا قسمۃ ضیزی، یہ کتنی تم نے گھٹیا تقسیم کر رکھی ہے، کتنی نامنصفانہ تم نے تقسیم کر رکھی ہے کہ اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، اللہ کے لیے بیٹے ہیں۔ اور میں آج آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے، یہ توالد اور تناسل کا سلسلہ قائم ہوا۔ بیٹے پیدا ہوتے ہیں کیوں؟ بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں کیوں؟ نسل انسانی کی بقا کے لیے ضرورت ہے۔ رب کائنات انسانوں کو قیامت تک چلانا ہے، انسانوں کو قیامت تک چلانا ہے۔ روز ازل میں اس نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ چاہتا تو جیسے جناب نوح علیہ السلام کی 1350 سال عمر ہو گئی تھی تو ہر بندے کی عمر پیدا ہونے کے دن سے لے کر قیامت کے دن تک بنا دیتا، وہ اس بات پر قادر تھا، اس بات پر قادر تھا، لیکن اس کی حکمت کاملہ، حکمت جامعہ جانتی ہے کہ اگر ہر انسان پیدا تو ہوتے رہیں، قیامت کی صبح تک جئیں اور مزید ان کو توالد اور تناسل کا سلسلہ قائم رکھنے کی ضرورت نہ رہے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر تھا لیکن اس نے ایسا کیا نہیں ہے۔ مجھے اس موقع پر جناب حضرت امام جعفر صادق کا قول یاد پڑتا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے بندے مرتے ہیں یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور سورۃ الرحمن کے اندر بیان کیا گیا، وہ اس آیت میں تو ایک اور جہت سے کلام ہے، لیکن آج میں امام جعفر صادق کے قول سے آپ کو دلچسپ کلام پیش
پیش کر دیتا ہوں. امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے بندے مر جاتے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک، باقی تو اللہ ہی رہے گا لیکن سارے فنا ہو جانے والے ہیں. تو امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے کہ یہ مرنا بہت بڑی نعمت ہے. سمجھو کہ نہیں مر رہے انسان، تھوڑی دیر کے لیے سمجھ جاؤ تمہارا دادا پردادا لگڑ دادا جناب آدم تک جس گھر میں رہ رہے ہو سارے ادھر پورے آ سکتے تھے تم؟ اگر مرنے کا نظام نہ ہوتا. یہاں تو باپ جب بیٹوں کی شادی کرتا ہے تو میاں گھر چھوٹا پڑ جاتا ہے، ایک اور کرائے پر لینا پڑ جاتا ہے، ایک اور بنانا پڑ جاتا ہے. تو اگر تمہارے آبا و اجداد پھر ان کے آبا و اجداد اور پھر ان کے آبا و اجداد سارے تمہارے ہی گھر میں رہ رہے ہوتے تو بتاؤ پھر تمہارا سلسلہ کہاں جاتا. یہ اللہ نے مہربانی کی ہے، پچھلی سیٹیں خالی ہوتی چلی جا رہی ہیں، اگلی سیٹیں بھرتی چلی جا رہی ہیں. یہ اللہ نے نظام قائم کر دیا. اس کی حکمت کاملہ حکمت جامعہ کچھ ایسی تھی کہ اس نے توالد اور تناسل کا سلسلہ قائم کر دیا تو تاکہ انسان باقی رہیں، قیامت تک میں نے چلانا ہے باقی رہیں. تو باقی رہنے کے لیے ایک سٹائل وہ تھا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بول دیا، عمریں لمبی کر دی جائیں جیسے کہ جنت کے اندر عمریں لمبی کر دی گئیں. اور ایک طریقہ یہ تھا کہ عمریں لمبی نہ کی جائے بندہ کھیچل میں پڑ جاتا ہے. اور آپ میں سے جو 100 سال کا ہو چکا ہے، حاجی عبدالغنی صاحب وہ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے چلا نہیں جاتا، وہ رڑ کر اپنی ویل چیئر پر آ جاتے ہیں. تو اگر تم سارے ایسے ہی ہوتے تو 100 سال کے بعد کیا حال ہوتا، 200 سال کے بعد کیا حال ہوتا، 500 سال کے بعد کیا حال ہوتا. تو مرنا نہیں متا. ایک سٹائل یہ تھا کہ عمریں لمبی کر دی جاتی اور اللہ جانتا ہے کہ اس میں تو میرے بندوں کے لیے بڑی تکلیف ہے، اس میں تو میرے بندوں کے لیے تکلیف ہے. لہذا اس نے دوسرا راستہ فیصلہ فرما دیا کہ ہم یہ راستہ اختیار کریں گے. کون سا؟ کہ پچھلوں کو مار دیں گے اگلوں کو نئی زندگی دے دیں گے، پھر ان کو مار دیں گے اگلوں کو نئی زندگی دے دیں گے. تو اگلوں کا وجود نسل انسانی کی بقا کی خاطر رکھا گیا. اگر اگلے پیدا نہ ہوئے پچھلے مر گئے انسان فنا ہو گئے. ہم نے ان کو قیامت کی صبح تک لے کر جانا ہے. تو بچے بیٹے بیٹیاں ان کی ضرورت ہے جو فنا ہو جاتے ہیں اور ان کو اپنی نسل کو آگے بڑھانا ہوتا ہے. تو جو فنا ہوگا اسے بیٹوں اور بیٹیوں کی ضرورت ہے، اور جو فنا ہی نہیں ہوتا نہ اسے بیٹے کی ضرورت نہ اسے بیٹیوں کی ضرورت، وہ تو فنا ہی نہیں ہوتا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند نہیں آتی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہمیشہ زندہ ہے، اس کی موت طاری نہیں ہونی ہے. جو مرے اسے اپنے پیچھے اثاثہ جات سنبھالنے کے لیے کوئی سنبھالا دینے والا چاہیے، کوئی بیٹا چاہیے، کوئی بیٹی چاہیے. جس نے فوت ہی نہیں ہونا، جس نے مرنا ہی نہیں ہے، اس کو نہ بیٹوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کو بیٹیوں کی ضرورت ہے. اسی لیے تو جب ہماری یہ ضرورت ختم ہو جائے گی کہ ہماری نسل باقی رہے، کیونکہ ہم نے مر جانا ہے، جب ہماری یہ ضرورت باقی رہے گی، ضرورت باقی نہیں رہے گی، تو رب کائنات نے ہمارے ہاں بھی نسلوں کے پیدا ہونے کا سلسلہ ختم کر دینا ہے. میری مراد ہے جنت. ائمہ تفسیر نے کہا جنت میں کیوں بچے پیدا نہیں ہوں گے؟ وہاں 100 بیویاں ہیں لیکن بچہ ایک بھی پیدا نہیں ہو رہا. وجہ صرف یہ ہے کہ وہاں یہ ضرورت ختم ہو گئی ہے کہ نسل انسانی باقی رہے. وہاں جو ہے وہ خود ہی باقی رہے گا، جہاں جو ہے وہ خود ہی باقی رہے گا. اب میں کہاں تک کہوں گا وہاں تک باقی رہے گا، اسے ہمیشہ باقی رہنا ہے. وہاں توالد اور تناسل کا سلسلہ رب کائنات نے ختم فرما دیا. تمہارے کائنات نے کہا بیٹیاں اللہ کو دیتے ہو، بیٹے خود لیتے ہو. ایک تو بڑی نامنصفانہ تقسیم ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو اس کی ضرورت ہے کہ جو محتاج ہے کہ نسل آگے چلے، میرا نظام خاندان کا آگے بڑھتا رہے، اور جس کی یہ ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں پھر بھی یہ بات کہوں، مولا کائنات نے کہا اچھا تم نے بیٹیاں میرے لیے قرار دے دی ہے، حالانکہ میں بیٹیوں سے پاک ہوں. لم یلد ولم یولد، میری اولاد ہے ہی نہیں ہے، لیکن جب تم نے بیٹیاں میرے نام کر ہی دی ہیں تو جاؤ پھر آج کے بعد میں اعلان کرنے لگا ہوں کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، بیٹے پھر ادھر ہی کمال ہوں گے، اور جو بیٹیاں ہیں محمد یہ آپ اعلان کر دیں. حضور نے کہا جس نے 2 بیٹیوں کو پالا وہ اور میں محمد قیامت کو بالکل ایسے قریب ہو جائیں گے. تم نے بیٹیوں کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے. بیٹیاں ہونے سے تو پاک ہے، لیکن تمہاری بیٹیوں کو نواز اس نے دیا ہے، رنگ اس نے چڑھا دیا ہے، عطا کر دی ہے، بخششات جوڑ دی ہے. بیٹیوں کو آخرت کا مال قرار دے دیا جا چکا ہے. سمجھ آئی ہے کہ اللہ کے ہاں جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، مجھے حدیث کے الفاظ یاد رہے، اللہ کے ہاں جو کمزور لوگ ہوتے ہیں جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعائیں بڑی جلدی قبول فرما لیتا ہے، ان کے معاملات بڑی جلدی سیدھے فرما دیتا ہے. اب جب میرے منہ سے جملے نکلے ہیں تو ایک الگ سا ہی عنوان کھلتا ہوا ادھر میرا جانے کو دل کر رہا ہے، تو میں اس بات کی طرف نہیں بڑھنا چاہوں گا اس وقت. یہ کمزور لوگ جو ہیں، سادے جو لوگ ہیں، اللہ کے ہاں یہ بڑے پسندیدہ ہوتے ہیں، بڑے پسند ہوتے ہیں اللہ کو. جو چلاک نہیں ہوتے، جو ہوشیار نہیں ہوتے، جو بڑا غالب آ جانے کی سوچ رکھنے والے نہیں ہوتے، کمزور. رسول اللہ علیہ السلام کا یہ اعلان دیکھیں، اے اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں جب تیرے پاس آؤں تو مسکین عاجز بن کر رہوں، میں ظالم بن کر نہ آؤں، میں زور آور بن کر نہ آؤں. حالانکہ کائنات کی چابیاں رب کائنات محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہیں. اشارہ ہو جائے تو ہزاروں فرشتے آسمانوں سے نیچے اتر آئیں.
قرآن پاک کہتا ہے، چوتھا سپارہ ہے، 50,000 3,000 3,000 فرشتے، 5,000 فرشتے اگر حضور آسمانوں سے اتر سکتے ہیں رسول اللہ کے لیے، اتنی طاقتوں قدرتوں کے مالک ہیں، لیکن پھر بھی اے اللہ تعالیٰ میں تیرے پاس کمزور ہو کر آنا چاہتا ہوں۔ یہ کمزور لوگ اللہ کے بڑے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ حدیثیں گھوم رہی ہیں لیکن میں تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤں، وقت ہمارا سمٹ گیا۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون۔ اب یہ آیت ایسی ہے کہ یہ اس کو ایک دم سے میں ترجمہ کرتے ہوئے چلا جاؤں تو یہ نامناسب سی بات ہوگی، یہ اس پر ہمیں رکنا ہے، اس پر ہمیں توجہ کرنی ہے۔ اس میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے بڑے پہلو ہیں۔ ترجمہ سنو ویسے کیا ہے، محبوب کیا آپ نے ان سے پیسے مانگے ہیں؟ آپ نے کوئی اجرت وغیرہ کا سوال کیا ہے ان سے، جو یہ بوجھل ہوئے جا رہے ہیں؟ اگر ان کی نبوت کو ہم نے مان لیا تو کلمہ پڑھ لیا تو ٹیکس دینا پڑے گا، تو نذرانے دینے پڑیں گے، تو پیسے دینے پڑیں گے، کیا کوئی ایسا ماحول ہے؟ حالانکہ ایسا تو نہیں ہے نا، لیکن اس بات کو درمیان میں لایا گیا ہے، لہذا اس میں ہمیں کوئی فکر لینی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم نے کوئی خیر کمانی ہے، رسول اللہ کی عظمت کا کوئی ترانہ ہم نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس آیت پر ہم اگلی نشست میں گفتگو جانیں گے کہ کیا آپ ان سے کچھ سوال کرتے ہیں کسی اجرت کا؟ فہم من مغرم مثقلون، جس کی وجہ سے یہ بوجھل ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔